إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلو کو آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ لوگو، میرے اور میرے خلفاء کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے جس چیپٹر کو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بہت بڑی تعداد کو دولت کے ساتھ نوازا ہے، لیکن ہر دور میں بہت کم لوگ گزرے ہیں یا آج بھی موجود ہیں جن کو اللہ نے دولت بھی دی ہے اور دل بھی دیا ہے۔ دولت بے انتہا لوگوں کے پاس ہے، لیکن دل بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت دی ہو اور ایک بہت بڑا دل دیا ہو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت بھی دی تھی اور ایک بہت بڑا دل بھی دیا تھا۔ ان کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک دور جاہلیت ہے اور ایک دور اسلام ہے۔ دور اسلام کی سخاوت کے حوالے سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند جھلکیاں، چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیں گے اور بہت ساری چیزیں آج ہم نے نوٹ کرنی ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پورے مدینے میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اب یہ کنواں کس کا تھا، اس مسئلے میں اہل علم کے کئی ایک اقوال ہیں۔ عام طور پر سیرت والے جس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے، وہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ میٹھے پانی کا جو چشمہ تھا، کنواں تھا، وہ ایک یہودی کا تھا۔ لیکن میں نے جہاں تک مطالعہ کیا، تحقیق کی، ہو سکتا ہے میرا موقف صحیح نہ ہو اور مجھے تحقیق کرنے میں غلطی لگی ہو، لیکن میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ چیز اپنے پہلے مالک سے پہچانی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں یہ کنواں یہودی کا ہو اور اسی حوالے سے اس کا تعارف ہو۔ آج بھی بہت ساری عمارتیں اپنے پہلے مالک کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہ پلازا فلاں کا ہے، آج بھلے وہ کسی اور کا ہے، یہ گھر فلاں کا تھا۔ میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں اور وہ یہ ہے، بنو غفار قبیلے کے ایک آدمی کا یہ کنواں تھا جس وقت نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور احادیث کے الفاظ سے بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس کا کنواں تھا پہلے ہو سکتا ہے وہ مشرک ہوگا، لیکن نیا نیا اسلام میں وہ شخص داخل ہو چکا تھا۔ دیکھیں، جو شخص نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے کسی ایک نقطے پر حق کو قبول کر لیتا ہے، لیکن دین کے مختلف ارکان کو سمجھنے کے لیے ایک وقت چاہیے۔ مختلف عبادات کی برکات، جنت کو سمجھنے کے لیے ایک وقت چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نیا نیا اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے کہ جو عبارتیں حافظ صاحب نے فتح الباری میں ذکر کی ہیں، اسی طرح تحفۃ الحافظی کو میں نے پڑھا، اس میں بھی یہی چیزیں مجھے ملی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیر روما، اس کنویں کا نام تھا بیر روما، بیر کہتے ہیں کنویں کو، بیر روما، اس کے مالک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبیعها بعین فی الجنہ، یہ الفاظ صحیح سند کے ساتھ ہیں، تبیعها بعین فی الجنہ، کیا اس کنویں کو بیچنا ہے؟ اگر تو میرے ہاتھوں اس کنویں کو بیچے تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں ایک چشمہ اس کے بدلے میں تجھے دلواؤں گا۔ یہ وعدہ نبی علیہ السلام کسی یہودی سے نہیں کر سکتے۔ جو میں نے نوٹ کیا ہے، ایک یہودی یا ایک مشرک یا ایک کافر سے نبی علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے اگر تو یہ کنواں دے دے گا اللہ تعالیٰ سے جنت میں اس کے بدلے ایک چشمہ دلواؤں گا، کیونکہ مشرکین پر، یہودیوں پر جنت اللہ نے حرام کر دی۔ کسی کے ساتھ جنت کے چشمے کا وعدہ کرنا، اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا۔
اس میں چشمے سے بڑی جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیا آدمی تھا، اور اس طرح کے واقعات احادیث میں پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایک انصاری ابو دادا نامی رضی اللہ عنہ اپنے پڑوسی کو جو نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تھا اس کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، میرے قریب اس نے رہائش رکھی ہے، میں نے اس کا احترام کرتے ہوئے اپنے کھجوروں کے باغ میں سے ایک درخت مستقل میں نے اس کو دے دیا ہے، یہ تیرا ہے، یہ پودا تیرا ہے۔ لیکن ہوا یہ، جب باغ تیار ہو گیا یہ اپنی پوری فیملی کو لے کر باغ میں پہنچ گیا۔ بچوں نے میرے باغ کا اتنا نقصان کیا ہے، اب کوئی بھی پارٹی میرا باغ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ درخت میں اس کو دے چکا تھا تو میں نے اس سے درخواست کی، اس کی جو قیمت تو نے مجھ سے لینی ہے لے لے، یہ درخت مجھے دے دے، ایک درخت کی وجہ سے میرے باغ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جب تو نے یہ مجھے دے دی ہے اب میرا ہے، میں چاہے بیچوں نہ بیچوں میں نہیں بیچتا، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ بات ان کو سمجھائیں۔ ابو دادا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جیسا کہ مسند احمد میں آتا ہے، ایسا کر یہ درخت تو اس کو دے دے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اس سے بہتر درخت جنت میں دلواؤں گا۔ اب اس نو مسلم میں اور انصاری میں ذرا فرق دیکھیں، مسلمان تو وہ بھی تھا لیکن وہ انصاری منجھا ہوا تھا، وہ دین کے ایک ایک نقطے کو جانتا تھا۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، ابو دادا انصاری نے نو مسلم کو سوچنے کا یا بولنے کا موقع نہیں دیا، ایک دم اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے کہنے پر یہ مجھے درخت دے دے، آپ ان کے ساتھ جنت میں درخت کا وعدہ کر رہے ہیں، اگر میں آپ کے کہنے پر پورا باغ اس کے دے دوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب فرق دیکھیں، آپ کے کہنے پر میں پورا باغ اس کو دے دوں میرے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام میں تیرے لیے بھی اس سے بہتر باغ ہے، فرمایا کہ پھر آپ گواہ ہیں، آج کے بعد یہ باغ اس کا ہے۔ فرق دیکھا کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو دادا یہ کہہ کر گھر نہیں گئے، سیدھا باغ کی طرف گئے۔ ابو دادا کی فیملی باغ میں جا چکی تھی۔ ابو دادا جس کے باغ کے چوفیر باؤنڈری تھی، باؤنڈری میں داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی، یا ام دادا اخرجی من الحدیقہ، ام دادا ان کی بیوی ہے، باہر آ جا۔ بار بار آوازیں دی، بیوی باہر آ گئی، کیا ہو گیا؟ کہا ہم نے باغ بیچ دیے۔ کیوں بیچا؟ عورت کی اپنی ایک سوچ ہوتی، کیوں بیچا؟ اتنا قیمتی باغ تھا، کیا ضرورت تھی، کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ ام دادا جنت کے بدلے بیچا ہے۔ اور اس سودے پر گواہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام دادا بھی بڑی دیندار تھی۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ پورا گھرانہ دیندار ہو، خامد بھی دیندار ہو، بیوی بھی دیندار ہو، بچے بھی دیندار ہو، اس کا گھر دنیا میں جنت ہے۔
بیوی دیندار ہے، خاوند دیندار نہیں ہے، خاوند دیندار ہے، بیوی دیندار نہیں ہے، میاں بیوی دیندار ہے، بچے دیندار نہیں، تو یہ دنیا کا گھر ایک جہنم ہے، حقیقت ہے۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے۔ ام دادا نے کہا بڑا سستا جنت کا حصہ مل گیا، بڑی سستی جنت مل گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دونوں میاں بیوی گھر گئے اور رات بھر نیند نہیں آئی۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، حد سے زیادہ غم ہو نیند اڑ جاتی ہے، حد سے زیادہ خوشی ہو تب بھی نیند اڑ جاتی ہے، یہ فطرت ہے۔ رات بھر جاگتے رہے، صبح کو مسجد نبوی میں اذان ہوئی، ابو دادا رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف رخ کیا، فرمایا این ابو دادا، ابو دادا آئے نماز میں؟ لبیک یا رسول اللہ، آئے، حاضر ہوں۔ وہ صبح کی بھی نمازی تھے، میری اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ صبح میں ہم غائب ہوتے۔ حالانکہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنے علاقے کی مسجد میں ظہر میں یا عصر میں یا مغرب میں یا عشاء میں غائب ہو، بات سمجھ آتی ہے۔ کاروبار کے لیے گیا ہوگا، گلشن اقبال ہوگا، ٹاور ہوگا، اورنگی ہوگا، کرنگی ہوگا، کاروبار کے لیے گیا ہوگا، ظہر میں نہیں آ سکا، مغرب میں نہیں آ سکا، عشاء میں، لیکن صبح کی نماز میں نہ آنا یہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارے اس شہر کا رواج ہے رات کے 12 بج جائیں ہر بندہ گھر آتا ہے، باپ سے بھی مل کے، بھائی سے مل کر رات کو وہ گھر آتا ہے، رات کو تو وہ گھر آ گیا، 12 بجے آیا، 1 بجے، صبح کی نماز میں اس کا نہ آنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ ہمیں صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھنے کی توفیق دے۔ ابو دادا لبیک میں حاضر ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات میں نے خواب دیکھا، ابو دادا رات میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے جنت کی سیر کی ہے، اس سیر میں باغات بھی تھے، نہریں بھی تھی، سب کچھ تھا، میرے ساتھ جبریل تھے، خوب میں رات جنت دیکھتا رہا اور چلتا رہا، حتیٰ کہ میں چلتے چلتے تھک گیا۔ میں نے کہا جبریل میں تھک گیا ہوں، جنت اور بھی ہے؟ ہاں جنت تو باقی ہے، میں تو بہت دیکھی ہے، اور بھی ہے؟ جی ہاں۔ چلو میں نے جبریل سے کہا اب میں گھر جاتا ہوں، پھر کل دیکھیں گے۔ جب یہ کہہ کر میں آنے لگا، یہ خواب ہے کن کا؟ محمد رسول اللہ کا۔ جب یہ کہہ کر آنے لگا تو جبریل نے پیچھے مجھے کہا اللہ کے رسول آج جو بھی آپ نے جنت دیکھی ہے یہ ساری اللہ نے ابو دادا اور ام دادا کو دی ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا طبیعہا بعین فی الجنہ، اگر یہ کنواں دے دے اس کے بدلے جنت میں چشمے کا میں محمد وعدہ کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا لیس لی ولا لعیالی الا غیرہا، لیس لی ولا لعیالی غیرہا، اے اللہ کے نبی، یہ کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس سے بھی لگتا ہے یہ بندہ کلمہ پڑھ چکا تھا، ورنہ یہودی میرے پیغمبر کو کہاں مانتا؟ یہ کہہ رہے یا رسول اللہ الفاظ ہے، اے اللہ کے رسول میرے پورے گھرانے کی معیشت کا در و مدار اسی کنویں پر ہے، پوری فیملی کا ذریعہ معاش یہ کنواں ہے، اس کا پانی وہ بیچتا تھا۔ نبی علیہ السلام خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ یہ بات
سیدنا عثمان کو کسی نے بتا دی رضی اللہ عنہ کہ یوں نبی علیہ السلام سودا کرنا چاہتے تھے اور بیر روما کے مالک نے سودا نہیں کیا۔ اب عثمان ہے۔ عثمان کا ٹارگٹ وہ کنواں نہیں تھا بلکہ جنت کا چشمہ تھا۔ فوراً پہنچ گئے، اس سے کہا دنیا میں کاروبار کے بہت سارے شعبے ہیں، تو اس کے پیسے مانگ، میں دیتا ہوں کہ وہ اور کاروبار کر۔ اس نے کہا ہاں یہ بات میں آتی ہے۔ اس نے اتنی بھاری رقم مانگی، اگر یہ دے دے گا تو پتہ نہیں کتنے کارخانے بنا لوں گا، نہیں تو پھر نہ صحیح۔ اس نے کہا میں 35,000 درہم لوں گا، 35,000 درہم لوں گا، اور یہ درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ آج عرب کی سرزمین میں درہم ہیں، اگرچہ وہ چاندی کی نہیں ہیں، پیپر کے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی ویلیو اچھی ہے۔ یعنی آج بھی ہمارے 50 روپے ہیں تو عرب دنیا کے درہم کا 1 درہم ہے۔ یعنی اس کاغذ والے درہم کو بھی اگر آج ہم حساب میں لگاتے ہیں تو آج کے لحاظ سے 35,000 درہم جو ہیں وہ 17 لاکھ بنتے ہیں۔ ایک کنویں کے 17 لاکھ کہنا آسان ہے، لیکن جس کا ٹارگٹ جنت ہو اس کے لیے یہ قیمت کوئی وزن نہیں رکھتی۔ عثمان غنی خوش ہو گئے، چلو یہ دینے کے لیے تیار تو ہو گیا، یہ تیار تو ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں خوش نصیبی کی بات ہے۔ گئے اور 35,000 درہم اس کو دیے اور سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس ہے۔ اب آپ غور کریں، نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، کون؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتجعلھا لی ما جعلت لہو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بیر روما کا میں آپ سے سودا کروں اسی طرح سودا کریں گے جس طرح پہلے والے مالک سے آپ سودا کر رہے تھے؟ بیر روما کے مالک سے جو آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو جنت کا چشمہ دلواؤں گا، اگر وہ بیر میں آپ کو دوں، وہ کنواں میں آپ کو دوں، میرے لے کے کالا اللہ کے فرمایا وہی وعدہ تیرے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ کنواں میں نے وقف کیا ہے۔ مدینے کی رونقیں جب بڑھ گئی، رونقیں بڑھ گئی، آبادی بڑھ گئی، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، کھلے عام اعلان کیا، من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدھا فی المسجد بخیر لہ منہا فی الجنہ۔ لوگوں، مسجد تنگ پڑ گئی، لوگ باہر بیٹھتے ہیں، پیغمبر کو برداشت نہیں۔ میں یہاں رک کر کے ہوں، میرا یہ بھی مرکز باوجود وسعت کے جمعہ کے دن اپنی تنگی کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روڈ پر بیٹھتے ہیں، ہر طرف سے آندھیاں چلتی ہیں، گرد و غبار، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مسجد بھی جمعہ کی نماز کے حوالے سے اتنی بڑی وسیع ہونے کے باوجود اپنی تنگی کا گلہ اور شکوہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آئے تاکہ قرب و جوار کے پلاٹ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے اس میں داخل ہوں، تاکہ ہر بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کر خطبہ سنے، نماز پڑھے۔ اللہ کے آگے کوئی دیر نہیں انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام میں کوئی ہے جو 7 والا پلاٹ
آپ نے اس قبیلے کا نام لیا، فلاں قبیلے کا یہ پلاٹ ہے، جو پلاٹ لے لے اس پلاٹ کی پیمائش کر لے، اس کی لمبائی کتنا ہے، اس کی چوڑائی کتنا ہے، میں اتنا ہی پلاٹ والا، اتنا ہی لمبائی چوڑائی والا پلاٹ اس شخص کو جنت میں دکھاؤں گا۔ اللہ، عثمان کا ٹارگٹ دیکھو، ہدف دیکھو۔ جو باتیں بتاؤں گا غور سے سننا ہے، پھر سوچ کر ذرا ان کو بھی سوچنا چاہیے جو عثمان غنی کے بارے غلیظ جملے استعمال کرتے ہیں، اپنی غلیظ حرکتوں سے باز آ جائے اس ہستی کے بارے۔ عثمان غنی فوراً اس پارٹی سے جا کر ملے، یہ پلاٹ کتنے میں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا 25,000 درہم لیں گے۔ عثمان نے کہا سودا ہو گیا، گھر گئے اور 25,000 درہم دے کر وہ پلاٹ مسجد کے شرط شامل کیا۔ ٹائم مختصر ہے، چلو ایک اور حوالہ دے دوں۔ غزوہ تبوک کو نہیں جانتا، پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت عیسائی نصارہ، ان کا ہیڈ کوارٹر روم، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا رومیوں نے کئی لاکھوں کی تعداد میں اپنے فوجی تبوک کے بارڈر پہ جمع کر لیے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ پوری دنیا کی عیسائیت آج یہ سوچ کر روم کے بارڈر پہ آ پہنچی ہے کہ ایک ساتھ حملہ کریں گے اور گاجر مولی کی طرح اسلام کو کاٹ پیٹ کر رکھ دیں گے، زمین کی پشت پہ کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا اس وقت بھی مشکل تھا، آج تو اتنی بڑی طاقت کے خلاف زبان ہلانا مشکل ہے۔ آج جن کا ہیڈ کوارٹر یورپ ہے، اس وقت ان کا ہیڈ کوارٹر روم تھا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگوں اس مارکے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ لوگ تیار ہو گئے بہت بڑی تعداد میں، یہ الگ بات ہے، سب نے اکثر نے نبی علیہ السلام سے یہی کہا، ہم تیار ہیں لیکن زاد راہ نہیں ہے، نہ زاد راہ ہے نہ سواری ہے، ہم تیار ہیں، ہماری جان حاضر ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، آپ جانتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہر شخص اپنی اپنی توفیق کے مطابق جو کچھ ان کے گھر میں تھا وہ لے کر آ گیا، کوئی کچھ لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، عمر بن خطاب اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آیا، ابو بکر صدیق گھر کی پوری پونجی لے کر آیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا، لوگوں یہ انتہائی ناکافی ہے۔ عثمان خاموش بیٹھا ہے، منظر دیکھ رہا ہے، لوگ اپنا اپنا تعاون جمع کر رہے ہیں۔ 5 منٹ آج زیادہ لوں گا، محسوس نہیں کرنا۔ جب سب اپنی اپنی توفیق کے مطابق حصہ ملا چکے، اب عثمان غنی کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول سامان کے ساتھ لدے ہوئے 200 اونٹ میری طرف سے لکھ لیں، آج یہ اپنے گھر میں جا کے ضرب لگانا، کم سے کم ایک اونٹ بغیر سامان کے 1 لاکھ سے کم ملتا ہے۔ اور اس اونٹ نے جو روم کے بارڈر پہ جانا ہے، سینکڑوں میل کا سفر ہے، فرمایا کہ سامان کے ساتھ لدا ہوا، سامان میں کیا تھا؟ سامان میں کیا تھا؟ ستو تھا، کشمش، منقع، کھانے پینے کی چیزیں،
200 اونٹ میری طرف سے لکھ لیں۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ عثمان بیٹھے، میرے پیغمبر فرمائے لوگوں میری معلومات کے مطابق اب بھی سواریاں بھی کم ہیں، سامان بھی کم ہے۔ عثمان پھر کھڑا ہو گیا، کم ہے 300 اونٹ سامان کے ساتھ اور بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ حساب گھر لگانا، کیونکہ ضربے لگانے کا آپ کو شوق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھتا ہوں ابھی بھی سواری بھی کم ہے، سامان بھی کم ہے۔ عثمان پھر کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر خلاصہ یہ ہے 940 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے عثمان نے پیش کیے۔ ایک دم پھر کھڑا ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں 1000 کی گنتی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ 940 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے اور 60 جہادی گھوڑے، یہ بھی میرے ساتھ شامل کرنا ہے۔ 1000۔ اب نبی علیہ السلام نے آخری اعلان کیا، بات ختم کرنے لگا، آخری اعلان کیا میں لوگوں سواریاں بھی پوری ہو گئی، ذات راہ بھی پورا ہو گیا، میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس کچھ نقدی بھی ہونی چاہیے، آخر پیسے بھی ضرورت آتے ہیں۔ ایک دم عثمان کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول 10,000 دینار میری طرف سے۔ وہ بات ہو رہی تھی درہم کی، درہم ہوتا ہے چاندی کا اور دینار ہوتا ہے سونے کا۔ آج بھی عرب کی جس سرزمین میں درہم ہے، وہ درہم بھی ہمارے پیسوں کے مقابلے میں کیا ہے 1.50۔ جہاں دینار ہیں آج بھی عرب کی سرزمین میں، جہاں دینار ہے چاہے کویت ہو بحرین ہو، آج بھی ایک کے مقابلے میں ہمارا 400-500 ہے۔ گویا یہ 10,000 دینار جو ہیں 50 لاکھ کے قریب بندے ہیں۔ 50 لاکھ کے قریب تو خالی نقد ہے۔ اوہو سنو، نبی علیہ السلام کے دامن میں عثمان نے جب 10,000 دینار رکھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ میرے پیغمبر نے 2 مرتبہ فرمایا لوگوں سن لو، لوگوں سن لو، آج کے بعد عثمان کی زندگی کا کوئی بھی عمل اس کے جنت میں داخلے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ مقام، یہ شان، یہ عظمت، یہ دل، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔